الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. معزز سامعین کرام، رفیق اسٹوڈیو سے درس قرآن و حدیث کے سلسلہ میں آج کے پہلے درس کے لیے حاضر خدمت ہیں. آج کے ہمارے درس کا موضوع عظیم شخصیت، وہ شخصیت کی جنہوں نے سب سے پہلے خواتین میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، جنہوں نے ہر مشکل وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے اپنا سارا مال دین کی خاطر اور دین کی سربلندی کی خاطر اپنے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنا سارا مال جنہوں نے وقف کر دیا، جنہوں نے ایک ایک لمحہ اپنی زندگی کا جب سے دین میں داخل ہوئی تب سے لے کر اپنی آخری سانس تک جنہوں نے اپنا ایک ایک لمحہ دین متین کی سربلندی کے لیے وقف کیا. میری مراد ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں. آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور آپ دین میں داخل ہونے سے قبل ملکۃ العرب، رئیسۃ العرب، طاہرہ اور کئی عظیم ناموں کے ساتھ جانی جاتی تھی. آپ کا عالم یہ تھا، جب سے دین سے پہلے جب آپ عرب کی ایک بہت بڑی تاجرہ کے نام سے جانی جاتی تھی، اس وقت عالم یہ تھا کہ پورے مکہ کے تاجروں کا مال ایک طرف تھا اور ملکۃ العرب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال ان تمام کے اموال سے زیادہ ہوا کرتا تھا. اتنی عظیم شخصیت، اتنی مالدار خاتون، تجارت کے لیے قافلے آپ کے جایا کرتے تھے. اور پہلی بار آپ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ربط ہوا وہ ایک سفر تجارت تھا، اور وہ سفر تجارت اس میں آپ کا غلام میسرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. اور یہ سفر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی کے ایام میں اعلان نبوت سے بہت پہلے یہ سفر طے پایا. آپ مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف جب سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ میسرہ تھا، جو مال فروخت کرنے میں، جو وہاں پر منڈیوں میں جو کچھ معاملات پیش آئے، میسرہ حیران تھا کہ اتنی ایمانداری سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تجارت کا مال فروخت کیا، توقع سے زیادہ اس میں منافع بھی حاصل کیا، اور جو واقعات اس کی نگاہوں کے سامنے تھے وہ بھی حیران کن تھے. جب سفر سے واپسی ہوئی، سیدہ نے پوچھا میسرہ تو نے کیا دیکھا؟ تو جہاں اس نے بہت سارے واقعات کی بات کی، وہاں پر اس نے ایک واقعہ یہ بھی کہا کہ دوران سفر ایک وہ وقت بھی آیا جب یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو میسرہ کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے اوپر دو مقرب فرشتے آ کر سایہ کر کے کھڑے ہیں اور آپ کو سورج کی تپش سے بچا رہے ہیں، اور آپ اس سائے میں آرام فرما رہے ہیں. اور ایک ایسا درخت بھی تھا راستے میں جس کے نیچے جب آپ آرام کے لیے لیٹے تو آپ پاس سے ایک عالم دین جو تورات و زبور کا عالم تھا
وہ گزرا، اس نے جب دیکھا اس نے میسرہ کو کہا کہ میسرہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد ہیں جو مکہ کے ایک قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام نامی ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ میسرہ یہ نوجوان، اس کا نام جو بھی تم بتا رہے ہو، پر جس درخت کے نیچے یہ لیٹا ہوا ہے آج تک اس درخت کے نیچے صرف اور صرف اللہ کے نبی لیٹ سکے ہیں اور کسی کو لیٹنے کی ہمت ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے اور بھی واقعات کا ذکر ہوا جن کو سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نکاح کا پیغام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے بھیجا، اور یہ نکاح طے ہو گیا۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اس وقت 40 سال کی تھی۔ اس نکاح کے بعد پھر جو وقت تھا وہ انتہائی کٹھن مشکل حالات تھے، کٹھن حالات تھے، جس میں سے دین گزر رہا تھا، اور اس دین میں نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ وہ ہے کہ جس نے اپنے مال سے اور اپنی جان سے دین کے پیغام کو پھیلانے کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ یہ حضور کی فرمان کا مفہوم ہے کہ خدیجہ نے ہر لحاظ سے اپنے مال سے بھی میری مدد کی ہے اور اپنی جان سے بھی میری مدد کی ہے۔ اور یہ وقت بڑا ہی کٹھن تھا، لیکن اس مشکل وقت میں سیدہ نے اپنا سب کچھ دین پر قربان کر دیا اور دین کے لیے وقف کیا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقاطع قریش میں جب آپ کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، اس وقت بھی آپ کے ساتھ سیدہ کا ساتھ رہا اور آپ نے پوری طرح آپ کا ساتھ دیا اور پوری طرح آپ سے ہر حال میں تعاون کیا، یہاں تک کہ سن 620 میں جب آپ کا یہ مقاطع قریش ختم ہوا اسی وقت آپ کا وصال بھی ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اپنی اس زوجہ محترمہ سے اتنی محبت تھی کہ اس پورے سال کو، جس سال میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا اور حضرت سیدنا ابو طالب کا وصال ہوا، تو اس وقت اس پورے سال کو نبی پاک علیہ السلام نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یہ انتہائی بڑی سعادت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کیا کرتے تھے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام خدیجہ کے وصال کے بعد بھی جب ان کو یاد کرتے تھے تو ہمیں رشک آتا تھا اور ہم اس کے مقدر پہ ناز کرتے تھے۔ رشک آتا تھا کہ کتنی نصیبوں والی خدیجہ الکبریٰ تھیں کہ جن کا ذکر نبی پاک علیہ السلام ان کے وصال کے بعد بھی فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک قربانی کے دن جب گوشت تقسیم ہونے لگا، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی زور سے، بڑے وثوق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ کے جو سہیلیاں ہیں ان کے گھروں میں گوشت ضرور پہنچاؤ، کیونکہ خدیجہ مجھے پیاری تھی۔ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں نبی پاک علیہ السلام نے گوشت پہنچایا اور ان کو ساتھ شامل رکھا، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کو خدیجہ سے انتہائی محبت تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس سے ایک اور بڑی بات آخری کنکلوژن کرتے ہوئے اور اس کا ذکر کیا کیا جائے اس عظیم شخصیت کا کہ جن کی بیٹی وہ کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہو، تمام سیرۃ النساء فی الجنہ، جنت کی تمام خواتین کی سردار جن کی صاحبزادی ہو اور جن کا سرتاج کائنات کے تمام انبیاء بلکہ پوری کائنات کے تاجدار اور خود رب کائنات کے محبوب نبی ہوں، اس خدیجہ الکبریٰ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ جناب والا بس اتنی معزز سامعین سمجھیں اس بات کو کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ انہوں نے جو محبت کی، قرآن نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اوائل دین کے دنوں میں تعاون کیا، اللہ ان پہ راضی ہے، یہ اللہ پہ راضی ہیں۔ تو یہ راضیہ مرضیہ شخصیت سیدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سیرت پر ایک مختصر سی بات ہوئی ہے۔ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور ایک ایک جو اس کا چیپٹر ہے وہ عظیم
باتوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اس کے لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے صرف چند باتیں آپ کی زندگی سے میں نے پیش کی ہیں۔ آپ نے اپنا مال، اپنا سب کچھ دین پر قربان کیا، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میری والدہ کے جسم پر پہنے ہوئے لباس پر اس وقت 17 سے زیادہ ٹانکے موجود تھے، پیبند لگے ہوئے تھے۔ وہ خدیجہ کہ جو جب دین میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت ملکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھی، پوری عرب کی سب سے زیادہ رئیس خاتون سمجھی جاتی تھی، جب دنیا سے گئی تو جسم پر ڈالے ہوئے لباس پر ٹانکے یہ بتا رہے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ سیکھو، دین پر سب کچھ لٹانے کا جذبہ سیکھو۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، دین بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کو سمجھیں اور اس پر اپنا سب کچھ نثار کرنے کا اپنے اندر جذبہ رکھیں۔ یہی پیغام ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا، یہی پیغام ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ہر دیوانے اور عاشق کا۔ بس دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو سیرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔